ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سامعین محترم، آج ہم جن عظیم ہستیوں کا ذکر سننے والے ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ بہادری کا ایسا قصہ رقم کر گئے کہ قیامت تک پھر کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ جرت ہو، بہادری ہو، عزم ہو، استقلال ہو، صبر ہو، ایثار ہو، اتنے سارے اسباق دے گئے کہ قیامت تک پھر کوئی ایسا نہیں آ سکتا۔ تاریخ میں ہم بہت سارے واقعات کو دیکھتے ہیں، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کربلا کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے امام حسن اور امام حسین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو ہر ایک آ کر امام حسن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور بیعت کر لیتا ہے، اور دوسری طرف سے شام میں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، کاتب وحی، جنتی صحابی، ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں مسلمانوں کے دو خلیفہ ہو گئے، اور قریب تھا کہ ان کی فوجیں آپس میں لڑ جاتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امام حسن کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور امام حسن نے اس حضور کے اس فرمان کے عین مطابق اپنا ہاتھ جا کر امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت امیر معاویہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس صحابی رسول، کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتے ہیں اور ان کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے بہت زبردست طریقے سے اپنی خلافت انجام دیا۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک تجویز پیش کی گئی کہ آپ اپنے صاحبزادے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد یہ 3 لوگ تجھے خلیفہ مان لے تو تو خلیفہ ہے، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر تو خلیفہ نہیں ہے۔ سر فہرست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر فہرست امام حسین کا نام کہ اگر یہ مانیں گے تو تو خلیفہ ہوگا، ورنہ امیر معاویہ کہتے پھر تو خلیفہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی کے اندر عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ خلیفہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین کے گھر پہ بلایا جاتا ہے، یعنی امیر معاویہ کے گھر پہ بلایا جاتا ہے۔ تو رات کے اس پہر میں، اندھیرے میں، تو لوگ کہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اچانک کیوں بلایا گیا؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ یزید ہے جو مجھے بلواتا ہے تاکہ وہ مجھ سے بیعت لے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر آپ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تو جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر آپ اپنے ساتھ چند ایسے لوگ لے جائیں کہ اگر وہ زبردستی کرے تو یہ لوگ آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ سب حضرات جو ہے وہ گئے، گھر کے باہر ہی تھے، امام حسین اندر گئے تو یزید نے پھر حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر لوں؟ اس رات کی تاریکی کے اندر میں بیعت نہیں کروں گا۔
اگر تجھے واقعی اپنی بیعت لینی ہے تو ایسی ہی لے جیسا کہ صدیق اکبر نے لی تھی، ایسی ہی لے جیسے عمر فاروق نے لی تھی۔ دن کے اجالے میں سارے لوگوں کی موجودگی میں تم اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرو، پھر لوگ تیرے ہاتھ پہ اگر بیعت کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں گا۔ ایسے میرے ہاتھ سے بیعت لینے کے بعد پھر تو لوگوں کو یہ کہے گا کہ امام حسین نے جب بیعت کر لی ہے تو پھر کوئی اور کیوں نہیں کرتا؟ یعنی میرا اس رات کی تاریکی میں بیعت کر لینا تو جواز بنائے گا اور لوگوں کو اس پر بیعت لے گا۔ آپ نے انکار کیا، آپ واپس آ گئے، اور آپ جانتے تھے کہ اب مدینے میں آپ کا رہنا بہت مشکل ہے، مدینے میں آپ کا رہنا بڑا مشکل ہے، تو آپ نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور اب مدینے سے مکہ کی طرف جانے لگے۔ جب آپ جا رہے تھے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ مدینہ وہ ہے کہ جو حضور کا محبوب شہر ہے۔ حضور مدینے سے بڑی محبت فرماتے تھے، حضرت امام حسین بڑی محبت فرماتے تھے کہ ان کی ولادت یہیں پر ہوئی، ان کا بچپنا یہیں پر گزرا، یہاں سے ان کی یادیں وابستہ تھیں، اس مصلی سے یعنی حضور کے ممبر سے بڑی محبت تھی، حضور کی مسجد سے بڑی محبت تھی۔ آج وہ ممبر، وہ مسجد، وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ کے جانا تھا، ساری تیاری ہوئی، حضور کے روضے پر گئے اور رو پڑے، اور آپ جو ہے وہ مکے کی طرف چلے گئے۔ جیسے مکے گئے تو مکے کا یہ ماحول کہ لوگ جوق در جوق آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ آپ کا شہر نہیں ہے، لیکن تو لوگوں کا ایک تانتا بن گیا۔ جلیل القدر صحابی وہاں پر موجود تھے مکے میں، سب نے آپ سے یہی کہا کہ آپ نہیں جائیں، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس کوفہ سے خطوط آتے ہیں اور خط کے اندر یہی رکھا جاتا ہے کہ امام حسین آپ ہمارے پاس کوفہ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، اور اگر آپ نے ہمیں یزید کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن ہم آپ کی گریبان پکڑ لیں گے۔ علماء نے لکھا کہ ان جو خطوط لکھے گئے تھے ان خطوط میں بارہا امام حسین سے یہ فرمائش کی گئی، یہ بات کی گئی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ورنہ دیگر صحابہ اکرام کی جب بات کی جائے، جلیل القدر عبداللہ بن مسعود ہیں، ابن عمر ہیں، ابن زبیر ہیں، وہ کہتے تھے آپ نہیں جائیں، یہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو یہ آپ کے ساتھ بھی کبھی وفا نہیں کریں گے، آپ کوفہ نہیں جائیں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد عقیل، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں اور وہاں کے حالات معلوم کرتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا، کیا ہے معاملہ۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو 2 صاحبزادوں کے ساتھ، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے، حالات بڑے اچھے تھے، تو مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو اپنے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو لے گئے، ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ اور جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کی جامع مسجد میں جب آپ گئے تو لوگ جوق در جوق آنے لگے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے کہ آپ کے ہاتھ پر ہم امام حسین کی بیعت کرتے ہیں، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر، ایک ہی دن کے اندر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے یہ سمجھا کہ واقعی یہ لوگ جانثار ہیں، واقعی یہ لوگ وفادار ہیں، اگر امام حسین آ جاتے تو یہ لوگ امام حسین کا بھی ایسی ساتھ دیتے جس طرح یہ میرے ساتھ دے رہے۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا مکے کہ اے امام حسین آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں کوفہ آ جائیں، یہاں کے لوگ سب کچھ امن ہے، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی آپ کے ساتھ غداری نہیں ہوگی، کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں ہوگی۔ یہ خط لکھنے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں کے گورنر تھا نا، کوفہ کا گورنر، اس کا نام تھا نعمان بن بشیر، تو وہ ممبر پر کھڑا ہوا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ لوگوں جو تم کر رہے ہو نا، اگر یزید کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تم اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو، اس کے خلاف غداری کرتے ہو۔ جب اس نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا تو لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، لیکن نعمان بن بشیر ایسے تھے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ بھی نہیں بولا۔ کسی نے خط لکھ کے یزید کو کہا کہ یہاں پر تو معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ تمہارا گورنر کچھ کر ہی نہیں پا رہا۔ نعمان بن بشیر تو اتنے نرم مزاج ہیں کہ یہ مسلم بن عقیل کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو یزید کو غصہ آیا، یزید نے گورنر ہی چینج کر دیا، اور ابن زیاد، تاریخ میں اتنا سیاہ کردار انسان ابن زیاد ہے،
اتنا چالاک، اتنا بدبخت ہے کہ اس کو پھر گورنر بنا دیا کوفہ کا. یہ اپنے پورے لشکروں کو لے کر آیا. قادسیہ ایک جگہ ہے، قادسیہ ایک جگہ ہے کوفہ سے کچھ دور. وہاں پر اس نے اپنی ساری فوج کو روک دیا. صرف 20 لوگوں کا اس نے انتخاب کیا، اور 20 لوگوں کو اس نے کپڑے پہنا دیے عربی مکے اور مدینے والے لوگوں کے جیسے، اور اس نے اپنے منہ پہ رکھ لیا ایک نقاب. اور اونٹ گھوڑے پر آیا تھا، گھوڑا چھوڑ کر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کوفہ کے اندر داخل ہوا رات کے وقت، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو پہچان کر اس کو ہی جو ہے وہ مار دیں. تو جب یہ اونٹ داخل ہوئے تو لوگ سمجھنے لگے امام حسین آ گئے ہیں. تو لوگ اس کے پاس آتے تھے، سلام کرتے تھے، لیکن یہ کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا. چلتے جب لوگ اتنے آ گئے نا کہ اس کے اونٹ آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کوئی امام حسین نہیں بلکہ یزید کا نیا گورنر ہے. لوگ ہٹ گئے، اور یہ ڈائریکٹ گیا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں. اور وہاں جانے کے بعد اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد خود وہاں کا گورنر بنا، اور وہاں کے جتنے بھی قبیلے تھے سب کے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے گرفتار کروا لیا. اور مسجد میں بلانے کے بعد دھمکیاں دینے لگا کہ اگر تم نے اپنے قبیلے والوں کو نہیں سمجھایا اور تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑا تو تم سب کو مار دیے جاؤ گے، تمہارے گھر لوٹ لیے جائیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور ان سب کو قید کر کے رکھ لیا. اب سارے قبیلے کے جو سردار ہیں وہ اس کے حراست کے اندر ہیں. یہاں پر جب مسلم بن عقیل کو یہ پتا چلا کہ یزید کا نیا گورنر آ چکا ہے، تو مسلم بن عقیل پہلے چھپے ہوئے تھے مختار بن عبید ثقفی کے پاس، اب وہ چلے گئے عروہ بن حالہ بن عروہ کے پاس، ان کے گھر پر. اور انہوں نے بتایا نہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کس کے گھر پہ چھپے ہوئے ہیں، عروہ کے گھر پہ چھپے ہوئے تھے. اب یہاں پر ہوا یہ کہ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے کسی طرح بھی مسلم بن عقیل کو لا کر یہاں پر پیش کیا جائے، لیکن کوفہ کا کوئی شخص جانتا نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل ہے کس کے گھر پہ. تو اتنا بدبخت تھا کہ اس نے اپنے غلام کو، شامی غلام معقل کو بلایا، اس نے 3000 درہم دیے اور کہا کہ یہ 3000 درہم لو اور کسی بھی طرح سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ. وہ غلام مسجد میں بیٹھ گیا، لوگ نماز پڑھ کے جا رہے تھے. ایک شخص تھا، وہ شخص جو ہے نا مسلم اسدی، وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے ہیلے کے ساتھ کہا تمہارا جو نورانی چہرہ ہے، تمہارا جو مبارک چہرہ ہے، وہ چہرہ بتا رہا ہے کہ تم آل رسول سے محبت کرتے ہو، اور میں بھی آل رسول سے محبت کرتا ہوں، اور میں بڑے دور سے چل کر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح مسلم بن عقیل سے میں ملاقات کر لوں، یہ کچھ پیسے ہیں جو میں ان کے دینا چاہتا ہوں. مسلم اسدی جو ہے وہ فریب میں آ گیا. اس نے کہا چلو پھر میں تم کو لے چلتا ہوں مسلم بن عقیل کے پاس. وہ جو ہی مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا، غلام اس نے پیسے دیے اور سارے حالات معلوم کر کے رات کو جا کے ابن زیاد کو بتا دیا. ابن زیاد نے ان کو بلوا لیا کہ جن کے گھر پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے. پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے، تم ہمارے خلاف غداری کرنا چاہتے ہو، ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے انکار کر دیا. اور یہاں انکار کیا، یہاں پر اس نے لا کر غلام کو سامنے کر دیا. اب وہ بیچارے کچھ نہیں بول پائے. کہا کہ ابھی کے ابھی مسلم بن عقیل کو لا کر میرے سامنے پیش کرو. وہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مسلم بن عقیل کو لا کے تمہارے سامنے پیش کروں تاکہ تم قتل کر دو. تو ایسا نہیں، ہاں اتنی مہلت دو کہ میں جا کر خود ان سے کہوں گا کہ جہاں بھی جانا ہے آپ چلے جائیں. اس نے بولا نہیں. عروہ کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ ان کے پورے قبیلے والے نکل کر آئے اپنے بندے کو بچانے کے لیے. گرفتار، پورا محاصرہ بھی ہو گیا. کہتے ہیں اگر مسلم بن عقیل اگر اس کا حکم دیتے نا کہ گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیا جائے تو پورا قبیلہ تھا اور یہ حملہ کرتے تو گورنر ہاؤس پہ قبضہ بھی کر لیتے. لیکن آل رسول کی شرافت، آل رسول کا صبر اور استقامت دیکھیں. فرمایا نہیں، ہم فتنہ نہیں چاہتے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے. جب بیٹھ پر بات کی گئی تو ان کے بندے کو صرف دکھا دیا گیا کہ یہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل نے نماز مغرب پڑھائی، 500 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. جب آپ نے سلام پھیری تو ان میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا اور آپ تنہا ہو گئے. اور
گورنر ہاؤس کے چھت پہ کھڑے ہو کے ایک ایک سردار نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور اپنے قبیلے والے سے کہا کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ سارے لوگ چھٹ گئے، اب مسلم بن عقیل اکیلے ہو گئے۔ کسی گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، کوئی ہوٹل کا دروازہ نہیں کھلتا، نہ کوئی کھانے کو دیتا ہے نہ کوئی پینے کو دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل گلی گلی میں جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑاتے ہیں، لیکن کوئی گھر کھلا نہیں ملتا۔ کہتے ہیں ایک گھر کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پانی چاہیے پینے کے لیے، تو بڑھیا نے پانی لا کے پلا دیا۔ مسلم بن عقیل جاتے ہی نہیں ہیں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ پانی پی چکے ہو تو جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میرا تو گھر ہی نہیں ہے، میں تو غریب الوطن ہوں۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو وہ بڑھیا کو اتنا رحم آیا کہ اس نے اپنے گھر میں ان کو ٹھہرا لیا۔ لیکن اسی بڑھیا کا اپنا جو بیٹا تھا نا، اتنا آوارہ تھا کہ اس کو جیسے ہی پتہ چلا اس نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد اپنی فوج کے ساتھ جب آیا تو آنے کے بعد تلواریں نیام سے نکال کر مسلم بن عقیل پہ حملہ کر دیا۔ اب مسلم بن عقیل اپنی تلوار نکالتے ہیں اور لڑنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ فرد واحد تنہا، اور یہاں پر ابن زیاد کا پورا لشکر مسلم بن عقیل مار کر ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور خود بھی گھر سے باہر آ جاتے ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں اور زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہار نہیں مانتے۔ اور وہ سامنے والے یہ پہچان گئے کہ ان کو ہم ہرا بھی نہیں سکتے۔ یہ جوان، یہ تنہا اتنے سارے لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور فاتح قرار پاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تلوار رکھ لو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تمہاری جان کی امان دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم امان نہیں، تم دھوکہ دیتے ہو۔ کہنے لگے کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، تم تلوار تو رکھو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے تلوار رکھی اور یہ لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب امان کی بات ہوئی نا تو ابن زیاد نے کہا کون سی امان کی بات کرتے ہو؟ جو ہمارا نافرمان ہوگا، جو ہمارا باغی ہوگا، ہم اس کو کوئی امان نہیں دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم غداری کرو گے۔ اب کوئی بھی اپنا نہیں ہے، سب پرائے۔ ایک شخص کے پر جب نظر پڑی نا تو وہ قریشی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرے پاس آ، تجھ سے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی نہیں آیا، وہ بھی مال کا ایسا لالچی تھا کہ آگے نہیں۔ ابن زیاد نے خود ہی کہا کہ سن تو لو کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آیا، دور لے جا کر آپ نے بیٹھ کر کہا کہ دیکھو میں یہاں پر جب سے آیا ہوں 700 درہم میرے اوپر قرض ہے، تم میرا قرض اتار دینا۔ دوسری وصیت، جب مجھے مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے تو میری نعش کو تم دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت کہ خدا را امام حسین کو خبر کر دینا کہ یہاں پر نہ آئیں۔ جب ان کو گورنر ہاؤس کے چھت سے نیچے گرایا گیا، شہید کیا گیا، تو یہ بدبخت ہے، اس نے تینوں وصیتیں جا کے ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو جہاں تک قرض کی ادائیگی کی بات ہے تو تمہیں اختیار ہے، تم قرض دینا چاہتے ہو تو دے دو، اور اگر نہیں دینا چاہتے نا، لیکن نعش کو ہم تدفین کرنے نہیں دیں گے، ہم اس کو لٹکا کے رکھیں گے معاذ اللہ، اور امام حسین کو بھی ہم نہیں بتانے دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں۔ تو یہ وصیت بھی ان کی پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، میں نے بتایا تھا مسلم بن عقیل آئے تھے اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ۔ جب ان کے والد کی شہادت ہوئی نا تو انہوں نے اپنے بچے کو قاضی شریح کے پاس امانتاً رکھوا دیا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ قاضی شریح کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے والد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، بچے یتیم ہو گئے، قاضی شریح نے زادے راہ باندھی، اپنے بیٹے کو گھوڑا دے کر کہا کہ ان دونوں کو باب العراقین پہ لے جاؤ، وہاں سے مدینہ قافلہ جا رہا ہوگا، اس قافلے میں بٹھا دینا، ان کو مدینے چھوڑ دینا۔ ان کا بیٹا بھی فوراً اس نے جو ہے وہ ان دونوں بچوں کو، شہزادوں کو سنبھالا، گھوڑے کے اوپر بٹھایا، زادے راہ لے کے باب العراقین چلا گیا۔ جب باب العراقین پر پہنچتے ہیں نا تو اسی وقت قافلہ جو ہے جا چکا ہوتا ہے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم قافلے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جب قافلے کے پیچھے دوڑنے لگے تو گرد و غبار کو جب دیکھا تو اس کو لگا کہ اب تو قافلہ ہمیں مل جائے گا۔ تو ان دونوں شہزادوں سے کہا کہ بس اسی راستے پہ جانا، قافلوں کے ساتھ بیٹھ جانا اور تم مدینے پہنچ جانا۔ وہ بچے بڑے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، ان کو اتنی مہارت نہیں تھی، وہ دوڑے تو صحیح لیکن قافلہ جا چکا اور یہ راستے میں پھنس گئے۔ ابن زیاد کے جو سپاہی تلاش کر رہے تھے نا، ان دونوں شہزادوں کو انہوں نے راستے سے پکڑ لیا۔
اور ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا تو ابن زیاد نے کہا ان بچوں کو مارنا نہیں، ان کو قید خانے میں ڈال دو، جب تک یزید ان کا فیصلہ نہ کرے ان کو ایسی قید خانے میں رکھو۔ اب قید خانے میں جب گئے تو وہاں پر جو ایک داروغہ تھا وہ بڑا ان شہزادوں سے محبت کرنے والا تھا، بلکہ آل رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی جان کے اوپر کھیل کر بچوں کو یہاں سے نکال لیا، اور بچوں کو نکالنے کے بعد اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی انگوٹھی امانتاً دی اور کہا کہ جب قادسیہ پہنچ جاؤ تو یہ انگوٹھی دکھانا، وہاں پر میرا بھائی ہوگا، جب وہ انگوٹھی دیکھے گا نا وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ بچے انگوٹھی لے کر جب جانے لگے تو بچے راستے نہیں جانتے تھے، رات کی تاریکی میں گھومتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو بچے وہیں پر آ کے کھڑے ہوئے تھے جہاں سے وہ رات کو چلے تھے۔ بچے رو پڑے، وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ کہتے ایک کنیز تھی جو کہ جس نے جب شہزادوں کو دیکھا نا اس کو اتنا پیار آیا ان بچوں کے اوپر کہ اس بچے کو کسی کو نہیں بتایا، ان بچوں کو لے جا کے اپنے گھر پہ ٹھہرا دیا، اس کو کھلایا پلایا، بچوں کو سلا بھی دیا۔ اس کا شوہر جب دیر سے آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہمارے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ شوہر سے پوچھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو شوہر کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے کہ 2 بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام دوں گا۔ سارے دن میں انعام کے انتظار میں بھاگتا رہا، تلاش کرتا، لیکن بچے نہیں ملے۔ اب اس کی بیوی نے بولا کہ بدبخت، انعام کے چکر میں تو آل رسول کو قید کروانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تم اپنا کام کرو، کھا پی کے وہ سو گیا۔ رات یہ دونوں بچے جو ہے وہ رو پڑے، اور جب روئے نا تو اس کا شوہر کہنے لگا بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو دیکھا۔ اچھا، بچے یہ سمجھے کہ جس طرح اس کی بیوی ہماری خیر خواہ ہے یہ بھی ہمارا خیر خواہ ہوگا، اپنا نام بتا دیا کہ میں مسلم بن عقیل کی یتیم اولاد ہوں۔ اس نے کہا کہ دن بھر تجھے مارے میں پھرتا رہا، تو ملا نہیں، ابھی ملا ہے۔ تو بچوں کی اس نے مار بھی لگائی اور کہا صبح تجھے جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا۔ صبح جب لے جانے لگا نا، بیوی نے بڑے ہاتھ پاؤں باندھے، بہت ہاتھ پاؤں پکڑنا شروع کیا کہ چھوڑ دو، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ فرات کے قریب کہتے ہیں اس نے اپنا نیزہ نکال لیا تھا ان بچوں کو مارنے کے لیے، لیکن ان شہزادوں کا اظہار دیکھیں، ان کی قربانی دیکھیں۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے تم مجھے شہید کرو۔ اور بڑا بھائی کہہ رہا ہے میں اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم اس کو نہیں، پہلے مجھے شہید کر دو۔ لیکن اس بدبخت نے ان دونوں کو شہید کر دیا، اور جو ہے ان کے سر کو جو ہے وہ تشت میں رکھ کر جب یزید کے دربار اور ابن زیاد کے دربار میں گیا تو ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے سر لے آیا؟ کہنے لگا تمہارے دشمن کے سر لے آیا ہوں۔ جب ہٹا کے دکھایا نا ان دونوں شہزادوں کے سر کو، اب دیکھیں دنیا کتنی ذلیل ہے۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے انعام و اکرام دو۔ جیسے ہی سر دیکھا نا تو ابن زیاد نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ میں نے تو یزید کو یہ بولا ہے کہ دونوں شہزادے میرے پاس زندہ ہیں، اور اگر یزید نے مانگ لیا تو میں کس کو لے جا کے پیش کروں گا؟ تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اب تیری گردن بھی ایسی اتاری جائے گی جس طرح کی اس کی گردن۔ اس نے انعام و اکرام، کوئی انعام و اکرام نہیں ملے گا، اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ ان شہزادوں کو قتل کرنے والا وہیں پہ قتل ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ ہے دنیا کہ جس کے چکر میں اس نے اپنی آخرت کو برباد کیا، آخرت تو برباد بھی ہوئی اور دنیا بھی برباد ہو گئی، اور اس کو ملا کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرا کوئی خط نہیں ملا جس سے ان کو روکا جائے، لہذا آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ روانہ ہو رہے ہیں تو کبار صحابہ کرام نے کہا کہ حسین آپ مت جائیں، وہ بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ دینے لگے، تو آپ نے امام حسین نے فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے نانا جان کی زیارت کی ہے، اب میں وہ کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے نانا جان نے حکم دیا ہے۔ بس جب یہ بات کی نا تو سب خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ اب آپ چاہیں۔ امام حسین کے اپنے گھر والے تھے 17 افراد، اور صحابہ کرام کی اولادیں جو تھیں وہ تھیں بقیہ، کل 82 لوگ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 72 لوگ تھے، اور اہل بیت کتنے؟ 17۔ بقیہ کون ہے؟ صحابہ کی اولاد۔ اب بعض بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ
صحابہ اکرام تو نہیں نکلے، صحابہ اکرام کی اولادیں تو نہیں نکلی، امام حسین خود نکلے۔ تو امام حسین جب نکلے تو امام حسین کے ساتھ صحابہ کی ہی اولادیں تھیں جو 82 تھیں، جو 72 تھے۔ اور جب یہ حضرات نکلنے لگے تو امام حسین نے ایک خط پھر لکھا کہ عنقریب ہم پہنچنے والے ہیں، اپنی تیاری مکمل کرو۔ وہ شخص تھا قیس، کہ جس کو آپ نے خط دے کر بھیجا، آپ نے فرمایا کہ کوفہ جاؤ اور وہاں جا کے مسلم بن عقیل کو یہ خبر دو کہ ہم آنے ہی والے ہیں۔ اب یہ قیس جب خط لے کر پہنچا تو بیچ میں فوج نے اس کو پکڑ لیا، ابن زیاد کی، اور پکڑ کر گورنر کے سامنے جب پیش کیا تو کہا کہ یہ خط لے کر آئے ہیں۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ اب آپ یہ کام کرو کہ چھت پہ جاؤ اور وہاں تقریر کرو، اور تقریر میں یزید کے فضائل بیان کرو اور اس کی حکومت کی خوبیاں بیان کرو، اور معاذ اللہ اہل بیت پہ طعن و تشنیع کرو۔ حضرت قیس گئے، چھت پہ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد قیس نے جو تقریر شروع کی ہے نا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے شروع کیا ہے۔ امام حسن کے فضائل، امام حسین کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، اور ان سارے فضائل و کمال کو بیان کرنے کے بعد یزید کے اوپر لعنت کی، اس کی حکومت کے اوپر لعنت کی۔ ابن زیاد تو آگ بگولا ہو گیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت قیس کو وہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ جیسی قتل کا حکم سنا نا تو فرمایا کہ میں ایسی موت کو پسند کروں گا لیکن ذلت والی زندگی کو پسند نہیں کروں گا۔ آپ شہید ہو گئے اور آپ نے محبت اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دی۔ اور پھر اس کے بعد جب امام حسین کا قافلہ روانہ ہوا، کہتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچ کر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ شخص آ رہا تھا کوفہ سے۔ تو اس نے امام حسین کو بتایا کہ اصل حقیقت کوفہ میں کیا چل رہی ہے۔ کہا کہ آپ کے جو چچا زاد تھے نا، مسلم بن عقیل، بے دردی سے شہید ہو گئے، ان کے شہزادے شہید ہو گئے، اب آپ نہیں جائیں۔ لیکن علماء نے لکھا کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے نا، جہاں پر اس کی شہادت ہونی ہوتی ہے، تو زمین کھینچ کر اس کو وہاں تک لے آتی ہے، اور یہ مقدر میں تھا۔ یعنی سرکار نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میرا یہ جو شہزادہ ہے نا حسین، میری قوم کے بدبخت اس کو شہید کرے گے، اب ان کو شہادت ہوگی۔ حضور نے جگہ کی بھی تعین فرما دی کہ کربلا وہ میدان ہے کہ جہاں پر امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ اور میں نے جمعے میں جس طرح بتایا تھا کہ امام حسن کو حضور بوسہ لیتے تھے پیشانی کے اوپر، اور امام حسین کو جب حضور اٹھاتے تھے تو آپ کو گردن میں بوسہ دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور حسن کو تو آپ پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور حسین کو آپ گردن پہ بوسہ دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ حسین کی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خنجر چلائی جائے گی، ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین کو جب یہ خبر ملی نا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، لیکن آپ کے قدم پیچھے نہیں اٹھے بلکہ آگے بڑھنے لگے۔ آپ نے اپنے تمام جانثاروں کو مخاطب کر کے آپ نے وہاں پہ ایک تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت حال مجھے معلوم ہو چکا، اور کوفہ کے لوگوں نے غداری کر دی، مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا، لیکن اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے اب بھی چلا جائے، میں اس پر کوئی الزام نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں جو قافلے کے لوگ بیچ راستے سے آپ کے ساتھ آئے تھے نا، وہ چھٹنا شروع ہو گئے، اور وہی ساتھ رہ گئے کہ جو مکے سے چلے تھے 82 افراد۔ بیچ میں یہ جو قافلہ تھا یہ بڑا طویل ہو گیا تھا، لیکن جب آپ نے یہ تقریر کی، راستے کے جو قبائل وغیرہ تھے وہ چھٹ گئے، اور امام حسین جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام کے اوپر ایک لشکر آپ کے ساتھ ملا جو کہ ہر کے قیادت کے اندر تھا، اور وہ تھا تو ابن زیاد کی طرف سے، یزید کی طرف سے، لیکن اس کی تعظیم دیکھیں کہ وہ آپ کے آگے نہیں چلتا تھا بلکہ آپ کے پیچھے چلتا تھا یزیدی لیکن آپ کے پیچھے چلتا تھا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ ابن زیاد کی بارگاہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، کہا کہ مجھے حکم یہ ملا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور یہاں تک کہ ہم ابن زیاد کے دربار میں پہنچ جائیں۔ جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے اس سے پوچھا تو نماز تم اپنی پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور جب سردار پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر سارے سپاہی بھی پیچھے ہو گئے۔ کہتے ہیں ظہر کی نماز، عصر کی نماز امام حسین کے پیچھے اس نے ادا کی اور یہ امام حسین کے ساتھ چلتا۔ کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ ہر جو ہے وہ نرمی کرتا ہے بہت زیادہ، تو اس نے پھر ایک بدبخت کو آپ کے ساتھ بھیجا، اس کا نام تھا
عمر بن سعد، اور یہ سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول عشرہ مبشرہ ان کا یہ بیٹا ہے. رے کی حکومت ملی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ ابن سعد کو حکم دیا کہ 4000 کا لشکر جو لے کے تم ایران جاتے ہو نا وہ چھوڑو، پہلے یہ کام کرو، امام حسین سے لڑو. اس نے، وہ بھی سمجھدار تھا، امام حسین کی شان و شوکت کو، مناقب کو جانتا تھا. کہنے لگا یہ کام کسی اور کو دے دو. تو یزید نے کہا کہ اگر یہ کام کسی اور کو دوں گا نا تو رے کی حکومت بھی اسی کو دوں گا. رے کی گورنری ایک بہت بڑی لالچ تھی، بہت مطلب اس کی طرف کشش تھی، مال و دولت. تو اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت اتنی غالب آئی کہ اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دو. لیکن 1 دن کی مہلت کے بعد بھی اس نے فیصلہ یہی کیا کہ ٹھیک ہے، میں امام حسین سے لڑنے کو تیار ہوں. 4000 کا لشکر لے کر آیا اور آنے کے بعد امام حسین سے بات چیت کرنے لگا. امام حسین نے فرمایا کہ ہمیں تو خطوط بھیجے گئے، ہمیں تو بلایا جا رہا ہے، لہذا ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، یزید کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ہم آپ کو روکیں اور آپ سے زبردستی جو ہے وہ بیعت لیں. امام حسین نے کہا کہ ابن سعد مجھ سے براہ راست گفتگو کرے. تو ابن سعد تیار ہو گیا، آئے، بیٹھ کے بات چیت ہوئی. امام حسین نے 3 شرائط رکھے سامنے. پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر بات یہی ہے تو مجھے پھر واپس جانے کی اجازت دی جائے، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں پہ واپس چلا جاؤں. اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں ڈائریکٹ اس سے بات کروں گا، اس سے جو ہے وہ ہمارے معاملات طے ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نہ میں مکے جاؤں گا نہ میں کوفہ جاؤں گا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا. انہوں نے راستہ ایسا گھیرا تنگ کیا کہ اس نے، ابن سعد نے اس وقت تک کہا کہ یہ شرائط ایسی ہیں کہ جس کو ہم مان سکتے ہیں. عمر بن سعد نے کہا کہ مان سکتے ہیں. اور ابن زیاد کو خط میں لکھا بھی کہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ امام حسین کی ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لو. ابن زیاد نے بھی سوچا کہ خواہ مخواہ قتل اپنے مور لینے سے اچھا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات مان لے. لیکن کہتے ہیں وہاں پر ایک شخص تھا شمر. اس نے کہا کہ تمہیں یزید نے یہ تھوڑی بولا ہے کہ تم صلح کرو، یزید نے یہ تھوڑی بولا ہے کہ مصالحت کی کوئی صورت نکالو. اگر امام حسین یہاں سے چلے گئے تو سمجھو کہ وہ عزت کے ساتھ گئے اور تم ذلیل ہو گئے. ہوتے ہیں نا کچھ منافق قسم کے لوگ جو ورغلاتے ہیں، معاملات کو خراب کرتے ہیں. شمر انہی میں سے ایک تھا. اس نے ایسا گمراہ کیا کہ ابن زیاد نے پھر جو جواباً خط لکھا اس نے کہا کہ عمر بن سعد کو کہ ایک ہی حل ہے، یا تو امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں یا ان کو قتل کر دو. جب یہ واپس بات آئی تو عمر بن سعد تمام سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارا سپاہ سالار ہوں، حسینی قافلے کے اوپر حملہ ہوگا تو سب سے پہلا حملہ میری طرف سے ہوگا. اس نے تیر پھینک کے دکھایا بھی. جب سردار تیر پھینک دے تو پھر لوگوں نے بھی تیر پھینکنا شروع کیا. یہاں امام حسین عصر کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی تو خیمے سے آوازیں آئی. خواتین نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ شور شرابہ کیا ہے؟ امام حسین نے دیکھا کہ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو آپ ابن سعد کے پاس گئے. آپ نے کہا 9 محرم کی بات ہے، آپ ابن سعد کے پاس گئے. آپ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، یہ حملہ کس طرح سے ہے؟ تو اس نے ساری باتیں بتائیں. جب یہ ساری باتیں ہوئی تو امام حسین نے کہا کہ اگر یہی معاملہ ہے تو ایک رات کی مہلت دو، آج کی رات کی مہلت دو. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت و ریاضت کریں. ہم اپنی جو ہے وہ دل کی جو ارمان ہے اور وہ جو عبادت و ریاضت ہے وہ ہم کر کے اس رات کو زندہ کریں، صبح پھر تم سے جنگ ہوگی. ابن سعد نے یہ بات مان لی. کہتے ہیں رات کے وقت امام حسین کھڑے ہوئے مصلی کے اوپر، آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی. آپ نے چراغ کو گل کر دیا اور اندھیرے میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے اہل بیت، ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اب یہ میرے جان کے در پہ ہیں اور سوائے میرے جان کے یہ کچھ اور نہیں چاہتے. اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں دل سے اجازت دیتا ہوں کہ وہ چلا جائے. اگر وہ چلا جائے تو میں اس کو کوئی الزام نہیں دوں گا اور یہ لوگ بھی اس کو نہیں پوچھیں گے. لیکن ان نثاروں کو دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی تقریر کی اور ہر ایک نے صرف یہی بات کی. اس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام، ہم آپ کی جان کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیں گے،
ہم پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، بعد میں آپ کے اوپر آنچ آنے لگے۔ جب آپ نے چراغ کو دوبارہ جلایا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو پیچھے ہٹا ہو۔ اور صبح کے وقت جب سب بندی ہوئی ہے تو جس حور کی میں بات کر رہا تھا نا، جو یزیدی لشکر میں سے تھا، اس کے صفائیوں میں سے تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پانی بند کر دیا ہے، یہاں تک یہ کہ حملہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہاں سے نکالا اور امام حسین کے قدموں میں لا کھڑا کیا اور کہا کہ امام، اگر میں ابھی توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ امام حسین نے فرمایا کہ اگر تو توبہ کرے گا تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس نے کہا کہ میری ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم تھی، میں نے جہنم کو چھوڑ کر جنت کا انتخاب فرما لیا۔ اور امام حسین سے کہنے لگے کہ اب آپ کے لشکر سے اگر کوئی شہید ہوگا تو سب سے پہلے میرا خون بہے گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک وہ ادھر، تھوڑی دیر کے بعد یہ امام حسین کے قافلے میں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو جام شہادت نوش ہو جاتی۔ علماء نے یہاں پر لکھا کہ یہ ادب جو ہے نا، ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جو انسان عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ سالوں کی عبادت و ریاضت ایک طرف اور یہ ادب و احترام ایک طرف۔ کہتے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جب وہ جادوگر آئے تھے جو تھے فرعون کی طرف سے تھے، فرعونی تھے نا، فرعونیوں کی طرف سے آئے تھے، لیکن انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، دور دور سے جمع کیے گئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو صرف یہ کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ پیش کریں گے یا ہم اپنا جادو پیش کریں؟ کہتے ہیں بھئی یہ جو ادب دینا تھا نا، یہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، اور انہوں نے اگلے لمحے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ قبول کیا۔ اب فرعون ان کو اتنا ڈراتا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہیں مار دوں گا۔ کہتے ہیں یہاں پر بھی حور کے ساتھ ایسی ہوا کہ اس نے جو آل رسول کی تعظیم کی، اللہ نے اس اور کہتے ہیں کہ جب یہ پہلے تو انفرادی لڑائی شروع ہوئی، اور یہاں قریش کے جو جانباز آئے تھے نا، جو صحابہ کی اولادیں تھیں، انہوں نے اپنی جانوں کرام کے بارے میں، ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا، سب کے سب پہلے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہاں تک کہ وہ 18 لوگ جو آل رسول تھے، اہل بیت اطہار کے تھے، وہ بچے، باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ ان میں کسی ایک نے بھی اپنی جان نہیں بچائی، آل رسول کو پہلے نہیں آگے کیا، بلکہ یہ جانتے تھے، یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، یہ جانتے تھے کہ حضور کس طرح سے ان کو اپنے کندھے پر سوار کرتے ہیں، کس طرح حضور ان کو گود میں لے کر گھماتے ہیں، کس طرح ان کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جتنا جانتے تھے نا، یہی وجہ تھی کہ وہ ایک کو بعد ایک کر کے میدان میں جاتے تھے، اپنی جان کو قربان کر دیتے، یہاں تک کہ جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو اب اہل بیت اطہار کے لوگ ہی بچ گئے۔ ان میں بھی امام حسن کے جو صاحبزادے تھے نا، حضرت قاسم، انہوں نے پہلے اجازت چاہی کہ امام آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور جا کے شہادت نوش کروں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، آپ نے فرمایا کہ تم تو ہم شکل مصطفیٰ ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو حضور کی یاد آتی ہے، میں کیسے تمہیں قربان کر سکتا ہوں؟ لیکن امام حسن نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ حسین کے اوپر جب بھی برا وقت آئے گا تو تم آگے ہو جانا اور تم اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ امام حسین نے آپ کو رخصت کیا، آپ جب گئے تو کہتے ہیں ایک ارزق نامی پہلوان تھا، تو ابن سعد نے کہا اس کو کہ تم جاؤ۔ تو جب اس نے امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کو دیکھا نا، تو وہ بالکل 19 سال کا نوجوان اور خوبصورت سا شہزادہ، کہ جس نے نہ سر کے اوپر کوئی خوت پہنی ہے نہ جسم کے اوپر کوئی لوہا پہنا ہوا ہے، وہ بالکل شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کے کچھ بھی نہیں پہن کر آیا اور ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے۔ ارزق کہنے لگا کہ اس کے لیے تو میرے بیٹے ہی کافی ہیں، یہ 4 بیٹے میرے موجود ہیں، ان میں سے جس کو بھیج دو وہ گرائے گا۔ ارزق نے جب انکار کیا تو اس کا بڑا بیٹا آگے بڑھا اور زہر میں بھوجی ہوئی تلوار لے کر جب امام حسن کے پاس پہنچا، امام حسن نے اپنی تلوار اس زور سے اس کے سر کے اوپر ماری کہ بھیجا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ تلوار اس کے وہ جو زہر میں بھوجی ہوئی جو نیزہ لے کر آیا تھا نا، اس کو اٹھا لیا۔
اب جب دوسرا بیٹا آیا امام حسن، ان کے جو صاحبزادے تھے نا، ان سے مقابلہ نہیں کروں گا، ابھی اپنے بچوں کی ناش کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے بھیجو. اور جب وہ آیا تو اس نے جب ہاتھ میں، امام قاسم کے ہاتھ میں جب وہ تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تو میرے ہی بیٹے کی تلوار ہے. حضرت قاسم نے کہا کہ ہاں تمہارے بیٹے نے میرے حوالے اسی لیے کیا کہ میری تلوار سے میرے باپ کو مار دینا. کہتے ہیں کہ امام حسن کے جو صاحبزادے تھے اسی تلوار سے ارزق کو بھی مار دیا اور 18 لوگوں کو گرا دیا. یہ شہزادہ، یہی تو وجہ ہے کہ 72 کے مقابلے میں 72 نہیں ہے، 72 کے ڈبل بھی نہیں، ٹرپل بھی نہیں، 10 گنا بھی نہیں، یہاں 200 گنا سے بھی زیادہ لوگ ہیں. 4000 کے بعد بھی کئی کمک آئی، لشکر آتے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں، یہ فاتح خیبر کی اولادیں ہیں. کہتے ہیں کہ واپس آئے، کہنے لگے کہ چچا جان پیاس کی شدت ایسی ہے کہ اگر کوئی گھونٹ پانی بھی مل جائے نا تو میں جتنے مار کر آیا ہوں نا اس سے زیادہ میں مار کے دکھاؤں گا. اور یہ یزیدی جانتے تھے کہ اگر 3 دن سے پانی ان کے اوپر بند نہ کیا جائے اور یہ اگر کھائے پیے ہوئے ہوں تو ان کی بہادری پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ 3 دن سے ان کے اوپر پانی بھی بند، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہادری کا یہ عالم ہے کہ ہر شہزادہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کو قربان کرتا ہے. کہتے ہیں امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے. پھر امام حسین نے اپنے صاحبزادے بھیجے، حضرت علی اکبر کو بھیجا، انہوں نے بھی بڑی جانبازی کے ساتھ اپنی جان کو قربان کیا. امام زین العابدین بیمار تھے تو ان کو امام حسین نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ نے میرے گھر والوں کو دیکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد علی اصغر، کہتے ہیں یہ بڑے چھوٹے گود میں تھے، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، کہ گھر سے جو خواتین ہیں خیمے سے انہوں نے جو ہے وہ رو کر کہا کہ والدہ کے سینے پہ دودھ نہیں اترتا اور بچے کا حلق اتنا خشک ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پینے کو نہیں ملتا، تو اگر یزیدی ہمیں کچھ نہیں دیتے تو نہ دیں، لیکن کم سے کم اس چھوٹے سے شہزادے کو تو کچھ دے دیں پینے کے لیے. وہ بچے کو لا کر جیسے امام حسین کے ہاتھ میں دیتی ہیں کہ آپ کم سے کم اس کو ہی کچھ پلا دیں. امام حسین اس علی اصغر کو لے کر جب ہاتھ میں اٹھاتے ہیں نا، ابھی کچھ کلام ہی کرنے والے تھے کہ یہ یزیدی بدبخت انہوں نے تیر سے ایسا وار کیا کہ علی اصغر کے حلق میں جا کے پیوست ہو گیا. اور اس چھوٹے سے بچے کو لے کر بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین اپنے ہاتھ میں اس بچے کو لیتے ہیں اور خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے. امام حسین اس کو کہتے ہیں آپ نے اپنی آنکھ پہ پٹی اسی لیے باندھی تھی کہ آپ اپنے بچے کو قربان ہوتا ہوا نہ دیکھ سکیں، اور آپ کے شہزادے نے کہا تھا کہ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر اس لیے دیں آپ کہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے. امام حسین کہتے ہیں کہ میں ابراہیم سے کہتا کہ میری قربانی آپ کی قربانی سے بھی بڑی ہے کہ میں اپنے شہزادے کے فوارے کو، خون کے فوارے کو میں اپنے آنکھوں سے جاری ہوتا دیکھتا ہوں. واقعی یہ بہت بڑی قربانی ہے. پھر اس کے بعد اس بات کی قربانی کہ میرے بعد کیا ہوگا. امام حسین کو یہ فکر لاحق ہوتا ہے، سوائے امام زین العابدین کے کوئی بھی نہیں بچا. امام حسین نے جو ہے وہ اپنی تلوار نکالی، اپنی جو ہے وہ تیاری مکمل کی اور میدان میں کربلا میں آ گئے. کہتے 10 محرم الحرام کا دن ہے، امام حسین میدان کربلا میں، اور آپ اپنی تلوار نکال کر جس طرف نکلتے ہیں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ادھر نکلتے ہیں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ امام حسین کے اوپر وار کرے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو شخصیت نکل کر آئی ہے یہ کون ہے، یہ حضور کے کتنے محبوب ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر وار کیا جائے، لیکن کہتے ہیں جو ازلی بدبخت تھے نا، انہوں نے حضرت امام حسین کے اوپر وار نہیں بلکہ جو ہے وہ تیر چلانا شروع کیا، اور آپ کے جسم کے اوپر تیر جو ہے وہ پیوست ہونا شروع ہو گئے. آگے پیچھے سے تیر آتے تھے لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکیں، اور امام حسین پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے. جب نماز کا وقت قریب آیا تو امام حسین نے ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے. کسی نے اتارا نہیں شہزادے کو، وہ شہزادہ خود اتر کر نیچے آیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو شمبر نامی بدبخت شخص نے جو ہے وہ آپ کی گردن کے اوپر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کے سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دی. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ میدان کربلا سجا.
کہ جب وہ امام حسین کو شہید کر دیتے ہیں تو وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اس کو، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ امام حسین نے شہادت تو دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، اور یزیدی جو ان کو شہید کر گئے نا وہ قیامت تک کے لیے مردہ ہو گئے۔ اور حسینیت زندہ ہے، اس بات کی علامت یہ ہے کہ آج ہر نام کے ساتھ آپ کو حسین ملتے چلے جائیں گے۔ ہر بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میرا حسین سے تعلق ہے، لیکن آج کوئی ایک نکال کر ایسا لے آئے کہ جو یہ کہے کہ میں یزیدی ہوں بھی نہ کرو۔ جب شہید زندہ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ